بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم دنیا کا ادارہ ہے، جس ادارے نے پوری دنیا کو نہ صرف ہندوستان بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک بڑے بڑے نامور علماء، خطباء، دانشمند، محقق اور انٹرنیشنل مبلغ عنایت کیا ہے۔ حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو آب حیات کے چشمے سے تعبیر کرنا چاہیے، جس ادارے نے دنیا میں دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اس کے بہت بڑے بڑے شعبے اور ادارے قائم کیے ہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں برتا جاتا، کوئی مذہب اور ملت کو دیکھا نہیں جاتا، کسی بھی صنف کو اور نوعیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ جہاں تک دینی تعلیمی ادارے کا مسئلہ ہے، حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام خود ایک عظیم تربیت گاہ ہے، جہاں لوگ آتے ہیں لاشعوری میں اور باشعور بن کر نکلتے ہیں، جہاں آدمی آتے ہیں اور انسان بن کر نکلتے ہیں، جہاں جہل و تاریکی کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پر تربیت ہونے کے بعد وہ باشعور عالم دین بن کر جاتے ہیں۔ بصیرت دینی اور دنیاوی وہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ آج دنیا میں امریکہ، افریقہ، عرب ممالک اور سراسر ہندوستان میں حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام کے تربیت شدہ طالب علم، مبلغ اور علماء بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے جگہوں پر اپنی ذمہ داری اور دینی وظائف کو انجام دے رہے ہیں، قوم اور ملت کو بیدار کر رہے ہیں، علم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام کے شفیق مدیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب سید اسد رضا حسینی صاحب کا بہت ہی عظیم کردار ہے۔ انہوں نے طلاب کو ایسے تربیت کی کہ وہ جس میدان میں بھی اتر جاتے ہیں، چاہے وہ تحقیق ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، دین ہو، دنیاوی امور ہو، سب میں کھرے اور مکمل اترتے ہیں۔ سید اسد رضا حسینی صاحب نے طلاب کو پرنسپل ہی بن کر نہیں، مدیر اور زعیم حوزہ بن کر نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والے اور ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے تربیت کی ہے۔ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب وہ حوزہ علمیہ مظفر نگر میں ہمارے دور میں آیا کرتے تھے تو صبح سے لے کر شام کو ان کا ہم و غم و ذکر و فکر ہمیشہ قوم، ملت اور حوزہ علمیہ کے طلاب کے لیے وہ بخش دیتے تھے۔ کبھی ہم نے ان کو حوزہ علمیہ امام حسین میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بھوکے، وہ صبح کھانا کھا کر آتے تھے اور شام کو ہی کھانا کھانے گھر جایا کرتے تھے۔ کبھی حوزہ علمیہ کا انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ پرنسپل ہونے کے باوجود اگر کوئی مدرس بیمار ہو اور نہ رہے تو انہوں نے خود درس پڑھایا۔ میں نے خود شرائع الاحکام ان سے پڑھی ہے اور آج تک بھی ان کی پڑھائی ہوئی درسوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور قوم اور ملت کو وہ ثمرہ بخش رہے ہیں، اور ان کے پڑھائے ہوئے وہ دروس اور وہ چاشنی جس لب و لہجے میں وہ پڑھاتے تھے ابھی بھی کانوں میں رس گھولتا ہے۔ سید اسد رضا حسینی صاحب ہمارے پرنسپل ہی نہیں بلکہ ہمارے شفیق روحانی پدر بھی ہیں، جن کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کی تمنا ہم لوگ کرتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم طلاب ان کی سیرت، ان کے رفتار، ان کے گفتار سے
درس لیا کرتے تھے اور ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم طلاب ان کے لب و لہجے میں بات کرنا پسند کرتے تھے، جس طریقے سے وہ چلتے تھے، جس طریقے سے وہ لباس پہنتے تھے، جو ان کا انداز تھا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ طلاب کتنا ان سے پیار کرتے ہیں، کتنا ان کو مانتے ہیں۔ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب وہ ظہر کی نماز جماعت میں کھڑے ہوتے تھے اور جس لب و لہجے میں اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے، ہم لوگ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی انداز میں تکبیرۃ الاحرام کہیں۔ سید اسد رضا حسینی صاحب کہ جنہوں نے نہ صرف حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام میں طلاب کی پرورش کی اور سوئیوں بلکہ ہزاروں مبلغ انہوں نے بنائے، کامیاب علماء کی تربیت انہوں نے کی، بلکہ انہوں نے حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام سے بھی ہٹ کے مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں مکتب قائم کیا، مدرسوں کی حمایت کی، ان کا مالی سپورٹ کیا، فکری ان کو تربیت کی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں ان کے شاگرد دنیا میں پرورش پائے ہیں اور دینی اور سماجی اور کلچرل کام کر رہے ہیں فلاح و بہبودی کے لیے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب قوم کے مستضعف اور غریب اور ناتوان لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بینک قائم کیا تھا، الفلاح سوسائٹی، جو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سرزمین ہندوستان میں مکتب تشیع کا پہلا ایک خصوصی بینک تھا کہ جنہوں نے قائم کیا، اور یہ انہی کی فکر تھی۔ انہوں نے جہاں ہزاروں دینی ادارے قائم کیے ہیں، مساجد، مدارس، قبرستان جہاں نہیں تھے لوگوں کے لیے، وہاں انہوں نے ان سب چیزوں کو فراہم کیا اور اس میں کوئی بھی امتیاز کا قائل نہیں ہوئے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ابھی بھی بنگال کی بنائی ہوئی ان کی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے اور لوگ ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ کہاں بنگال اور کہاں اتری یو پی، مگر انہوں نے فاصلہ نہیں دیکھا، بلکہ وہ آئے اور غریب شیعوں کے لیے انہوں نے مسجدوں کو وہاں تعمیر کروایا۔ میرے والد محترم کے ساتھ انہوں نے پورے سرزمین بنگال کا دورہ کیا، اور وہاں پر دورہ کرنے کے بعد دو مسجد جو عظیم بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان کا تعمیر کرنا انہی کے بس کی بات تھی۔ آج ان کے تربیت شدہ علماء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تربیت کی وجہ سے ہے، جو بنیادی تربیت انہوں نے کی ہے، کہ آج ایسے عالم دین بھی ہیں دنیا میں کہ جو ایک عالم دین حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام سے نکلا ہوا ایک طالب علم پورے ملک کو سنبھال رہا ہے۔ میں حال حاضر سرزمین ہمالیہ یعنی نیپال میں اور پورے نیپال کے شیعوں کے مسائل اور دیگر امور کو سنبھالتا ہوں۔ سیاسی مسائل سے ہٹ کے فرہنگی، علمی، دینی، کلچرل پروگرام اور ان کے مسائل کی ذمہ داری جو آج میں اس کو کنٹرول کر پا رہا ہوں اور ہینڈل کر رہا ہوں، اور اس کی قیادت جو میرے ہاتھوں میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید اسد رضا حسینی صاحب کی تربیت کا جو بنیادی تربیت انہوں نے ہمارے لیے کی تھی، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو، ایک پورے ملک کو سنبھال رہے ہیں، یعنی یہاں کے شیعت کی تمام ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں۔ سید اسد رضا حسینی صاحب نے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم سے ہٹ کے دنیاوی تعلیم کے لیے زینبیہ گرلز اسکول کا جو قیام رکھا، وہ ہمارے ہی سامنے
ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، رات دن اسی میں آپ محو رہتے تھے، اسی ہم و غم میں رہتے تھے کہ کسی صورت سے میں ایک ایسا ادارہ قائم کر لوں جہاں ہمارے قوم کی بیٹیاں باحجاب جا سکیں، باحجاب دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے کر کے دکھایا۔ سید اسد رضا حسینی صاحب کی علمی، فرہنگی، کلچرل اور سماجی خدمات کے بارے میں مجھ جیسا ادنا سا طالب علم کیا کہہ سکتا ہے کہ بس ایک جملے میں کہہ دوں کہ جس کو عظیم بھارت کے راشٹرپتی مہادیو نے راشٹرپتی ایوارڈ سے جن کو نوازا سماجی کام کے لیے، اس شخصیت کے سماجی کام کو میں کس طریقے سے گنوا سکتا ہوں؟ انگنت کام ہیں ان کے، اور بہت ہی مسائل اور مشکلات کے دور سے گزر کر انہوں نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور تحفہ دیا ہے۔ بس میں آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے قوم سے، ہندوستان کے تشیع اور شیعہ مکتب سے، شیعہ ملت سے، علماء سے، خطباء سے، طلاب سے اور عوام سے کہ سرزمین ہندوستان میں جب تک سید اسد رضا حسینی صاحب باحیات ہیں اور خداوند عالم ان کو سوئیوں سال زندہ رکھے، ان کی قدر جانیں، چونکہ ہماری قوم کی ایک کمی یہی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ لہذا ہماری قوم کو چاہیے کہ جو افراد سرزمین ہندوستان میں ایکٹیو ہیں، فعال ہیں اور انسان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ انسان کی تربیت کر رہے ہیں کہ ایک ایک انسان جب حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام سے اور اس تربیت گاہ سے نکلتا ہے تو پورے ملک کو تربیت کرتا ہے، پورے سماج کی تربیت کرتا ہے۔ وہ سید اسد رضا حسینی جو کامل مربی ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان سے اور بھی مزید کام لیں، علمی کام لیں، ایجوکیشن کے میدان میں، سماج کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، دینی دنیاوی امور میں وہ نمونہ ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، وہ صدف ہیں، وہ گوہر ہیں۔ ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس شخص کی حمایت کرنی چاہیے اور اس ذات کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم سرزمین ہمالیہ نیپال سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس لائق تو نہیں کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، چونکہ ہم ان کے آغوش میں پلے ہیں، ہم ان کے فرزند اور بچوں کی طرح ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، دارے دیرہ میں سخنے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کی تربیت کا اثر یہی ہے کہ آج بھی ہم ان کی تربیت کے فارمولوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب کے لیے ہم خدمت کرتے رہیں گے۔ الاسد ٹی وی چینل کے مادھیم سے میں سبھی ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بغور ان الفاظ کو سنا، اور امید ہے کہ سید اسد رضا حسینی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں گے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔